کچھ لوگ ساری زندگی گناہ کا بوجھ لے کر دل پر پھرتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں. یعنی احساس ہو رہا ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اور میں پرسنلی کافی لوگوں کو جانتی ہوں ایسے, کچھ تو جان پہچان والے ہیں اور کچھ میسیجز بھی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بار بار کہ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور دل میں ندامت بھی ہے, شرمندہ بھی ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ توبہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پھر ایسی صورت میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں پھر آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل. جو لوگ ان احساسات کے ساتھ ہوتے ہیں نا, سارا ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا وہ آیت کی کہ جو آپ نے اس وقت سنی سورہ زمر کی, اکثر لوگ آیت کا اتنا حصہ جو ہے نا وہ بیان بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. میری پرسنل جو رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ جو حصہ نا اتنا لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ تو ایک ہے ہی ہے موٹیویشن انسان کے لیے, لیکن اس سے آگے والا جو حصہ ہے نا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, ان لوگوں کو نا اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنے اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے گناہ, پتہ نہیں اب میں کیا کروں گی, واپس بھی جا سکتی ہوں یا نہیں, جاؤں گی تو کیا ہوگا, اور اتنا کچھ لے کے آئی ہوں. اس کو سمجھنا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. اصل میں نا انہوں نے پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہوتا, اللہ کی صفات کو اچھے طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے نا تو اگر آپ نے بھی کوشش کی تو وہ توفیق دے بھی دے گا دوبارہ رکنے کی کہ تم واپس وہاں پہ نہ جاؤ, اور جتنے مرضی لے کر آ جاؤ. لا یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سارے کے سارے معاف کر دے گا. اور کتنی پیاری وہ حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے سنن ترمذی کے اندر, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹے, تو ہی میرے پاس نہیں آتا, تو میرے پاس نہیں آتا, تو میری طرف راستہ نہیں بناتا, تو میری طرف رجوع نہیں کرتا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھوتے ہوں نا, اتنے زیادہ ہیں, یا پھر زمین بھر کے تو جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے اتنے زیادہ گناہ بھی لے کر آ جا. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اتنی زیادہ غلطیاں ہیں تیری, لیکن تو میرے پاس آ جائے. ثم لقیتنی, پھر تو مجھے ملے, لا تشرک بی شیئا, میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, تو میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی, اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور پھر یعنی پوچھنے والا نہیں ہے سے کیا مراد ہے, نہ میں کسی کی محبت کے سامنے مجبور ہوں, نہ کسی کے خوف کے سامنے محتاج ہوں کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا, اس سے مجبور ہو کے تمہیں نہیں معاف کروں گا, ایسا کچھ نہیں. ولا ابالی, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اتنے گناہ کسی کے نہیں ہوتے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی محبت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح میری طرف. آپ کو پتہ ہی ہے نا اٹریکشن بڑی ہوتی ہے گناہوں میں. حفت النار بالشہوات, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جہنم کے راستے کو شہوات کے ساتھ, مزین کی ہوئی چیزوں کے ساتھ رکھ دیا کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, بھاگتے ہیں, اور بڑی وہ مزے کی اور محبت والی چیزیں لگتی ہیں. وحفت النار بالشہوات, یہ ہے جہنم, اس کو شہوات کے ساتھ رکھا. حفت الجنت بالمکارہ, اور جنت والے کاموں کو میں نے بڑا مکروہ یعنی بظاہر کراہت والا رکھ دیا. بڑا مشکل لگتا ہے نیکی کرنا کیونکہ اس کا راستہ خاردار جھاڑیوں سے. وہ جبریل کہتے ہیں نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت کا ایک چکر لگاؤ. میں نے جنت کو اندر سے دیکھا تو میں نے کہا اللہ, ہر بندہ چاہے گا کہ جنت میں آئے. پھر اللہ نے کہا اب جنت کے باہر کا چکر لگاؤ. میں نے جنت کے باہر کا چکر لگایا تو خاردار جھاڑیاں, نکیلے پتھر اور تکلیف دہ راستہ اس کا. تو میں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی جنت میں نہیں آئے گا, یعنی اتنا مشکل راستہ. پھر اللہ نے مجھے کہا جہنم کا چکر لگاؤ, تو میں نے جہنم کو اندر سے دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ اتنی سخت جہنم, اس کی ایک وادی دوسری وادی کو, ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. اللہ تیری عزت اور جمال کی قسم کوئی جہنم میں نہیں آئے گا. پھر اللہ نے کہا جہنم کے باہر کا بھی ایک چکر لگاؤ نا. تو میں نے جہنم کے باہر کا چکر لگایا تو میں نے دیکھا اس کا تو راستہ ہی بڑا مزین تھا, بالشہوات یعنی خوبصورت چیزوں کے ساتھ وہ اس کو مزین کیا ہو. تو میں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ساری جہنم میں آ جائیں گے. یعنی وہ نا اٹریکشن ہوتی ہے گناہوں کے اندر, اور پھر انسان کو وہ لگتا ہے کیسے چھوڑوں, کس طرح ختم کروں, وہ دوستی یاری اور وہ تعلقات اور وہ گناہوں کے وہ سارے رسیلا پان اور ان کی لذت میں کس طرح چھوڑوں. لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حقیقی معنوں میں پہچان لیں تو اس کے لیے آنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان کے, اس کی پہچان. تو لب لباب یہی ہے کہ اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اس کی صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں رہتا یہ.